حضرت شمائیل علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہو گئے تو انہوں نے خدا کے حکم سے ان کو الگ الگ علاقے بانٹ کر دیے تاکہ وہ امن و امان سے زندگی گزاریں۔ ان کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی 350 سال تک ہر قبیلے کا سردار اپنے لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ اس مدت میں بنی اسرائیل میں نہ کوئی بادشاہ ہوا اور نہ کوئی ایسا حکمران جو ان کو ایک جگہ جمع کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمسایہ ملک کے اکثر بنی اسرائیل پر حملہ کرتے رہتے اور بنی اسرائیل ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے۔ وہ وقت بھی آیا کہ فلسطین کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں تورات کی اصل کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا، لباس اور من کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ من اللہ کی بھیجی وہ خوراک تھی جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ملتی تھی۔ حضرت الیسع کی وفات کے بعد مصر اور فلسطین کے درمیانی علاقے پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ جالوت حکومت کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے سرداروں کو پکڑ کر لے گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں نہ تو کوئی نبی موجود تھا اور نہ کوئی بادشاہ جو ان کی حفاظت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمائیل علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ عربی میں شمائیل کا مطلب اسماعیل ہے۔ اب بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور انہوں نے حضرت شمائیل سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں جہاد کر کے ظالموں کی لائی ہوئی مصیبتوں کا خاتمہ کر سکیں۔ شمائیل نے ان سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا اور وہ تمہیں دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے کہے گا تو تم اپنی بزدلی کی وجہ سے جہاد سے انکار کر دو گے۔ بنی اسرائیل نے جواب میں کہا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہم کو بہت ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہمارے سرداروں اور اولادوں کو قتل کیا، اس کے بعد کس طرح ممکن ہے کہ ہم جہاد سے انکار کریں؟ حضرت شمائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو منظور ہوئی اور حکم ہوا کہ طالوت جو علم و طاقت میں تم سب سے زیادہ ہے اسے تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو حسب عادت لگے ناک بھواں چڑھانے کے لیے، کہنے لگے طالوت تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے جو ہمارا بادشاہ بن سکے؟ ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ بننا چاہیے تھا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم بزدل اور پست ہمت ہو، تم میں میم میخ نکالنے کی عادت ہے، وقت پڑنے پر تم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہو، اب تم نے پھر پہلے کی طرح ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ حجت بازی میں تو بنی اسرائیل بہت بڑے ہوئے تھے۔ بہت بحث لمبی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے تو کوئی نشانی دکھائیے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری یہ حجت بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے اس کو فرشتے تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ تابوت سکینہ حضرت طالوت کے پاس آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سپہ سالاری میں جنگ کے لیے نکلے تو طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بہتر ہوگا کہ جنگ سے پہلے ان لوگوں کو آزما لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی بزدلی کا سارے لشکر پر بہت برا اثر پڑے۔ آپ نے حکم دیا کہ ندی کو پار کرتے وقت کوئی شخص پیٹ بھر کر پانی نہ پیے، جو اس کے خلاف کرے گا اس کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، البتہ اگر زیادہ پیاس ہو تو صرف ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں یا حلق کو تر کر سکتے ہیں، یہی لوگ ہماری جماعت میں رہیں گے۔ چنانچہ تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس حکم کو مانا، باقی سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ندی کے پار پہنچے تو جن لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ کہنے لگے، ہم میں تو جالوت سے لڑنے کی ہمت و طاقت نہیں رہی، لیکن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو مان لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے،
کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ ہو اور نیک نیتی سے کام لیا جائے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جالوت ایک بڑا بہادر انسان تھا اور دیکھنے میں دیو معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ مجاہدوں نے بڑے خلوص اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی کہ تو ہم کو فتح دے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بظاہر اس میں کوئی بڑائی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے دل میں جہاد کا جذبہ اور اللہ پر پورا ایمان تھا۔ اس نوجوان کا نام داؤد تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑنے کے لیے بھی نہ آئے تھے۔ جب لڑائی کا میدان گرم ہوا اور جالوت نے للکارا کہ میرے مقابلے پر کوئی آدمی بھیجو، لیکن بنی اسرائیل کچھ گھبرا رہے تھے، داؤد نے طالوت سے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کافر کا سر تن سے جدا کر دوں۔ طالوت نے کہا تم ابھی بچے ہو اور نہ تجربہ کار ہو، مگر داؤد نے کہا کہ میں ہی اسی سے جا کر لڑوں گا۔ جب حضرت داؤد کی ضد بڑھی اور طالوت نے اجازت دے دی اور حضرت داؤد میدان میں آئے تو جالوت نے ان کو بڑی حقارت سے دیکھا کہ یہ چھوکرا میرے مقابلے میں آیا ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو جالوت نے جان لیا کہ اس کا اندازہ غلط تھا۔ آخر حضرت داؤد نے جالوت کو ہلاک کر کے ان کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد اس کی فوج بھاگ گئی اور بنی اسرائیل کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کی جرأت اور بہادری کی دھاک بیٹھ گئی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت شموئیل فوت ہو گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔